شاد یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوہ۔ پھر ایک جگہ شعراء کے اندر فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے۔ اسی طرح ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، سورۃ عنکبوت ہے وَإِبْرَاهِيمَ اذ قال لقومه اعبدوا اللَّهَ واتقوه، عنکبوت یعنی اخشوہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو حق ہے ڈرنے کا۔ آل عمران۔ خشیت مراد ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، سورۃ بقرہ ہے۔ راشن لے لیا کرو ساتھ، اس لیے کہ سب سے بہترین راشن تقوی ہے، یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو۔ یہ کہتے ہیں کہ تقوی کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی چیز سے بتائے جس کی وجہ سے انسان عقوبت کا حقدار ہو، فعل ہو یا ترک ہو، یہ ہوتا ہے تقوی کا معنی، کہ ایسے امور سے اپنے آپ کو بچائے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن سکے، سزا کا ایندھن نہ بن سکے۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا حقیقی معنی۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم۔ قرآن پاک میں اس میں کئی معنی آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا معنی ایمان بھی آتا ہے، وَعَظِّمْ کلمۃ التقوی، یہاں کلمۃ التقوی سے مراد توحید ہے۔ تقوی کا معنی توبہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اے تابو۔ دو معنی۔ تیسرا معنی طاعت، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اطاعت۔ چوتھا معنی ترک معصیت، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی لا تعصوا۔ پانچواں معنی اخلاص، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی القلوب کا معنی دلوں میں اخلاص۔ یہ اس کے 5 معانی اہل لغت نے ذکر کیے ہیں۔ اب اگلا حصہ اس اثر کا، حتیٰ یادہ ما حاکا فی صدر، حضرت نواس ابن سمان کہتے ہیں، مسلم شریف نے اس کو نقل کیا ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ بر اور اسم کیا ہے؟ بر اور اسم سا کے ساتھ، نیکی اور گناہ، ہم کیسے سمجھیں یہ کام نیکی ہے اور یہ کام برائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، اور الاسم ما حاک فی نفس کا، اسم وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، یہ ہے حاقہ، تو ناپسند کرے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پر لوگوں کو پتہ نہ ہو، لوگ جو ہے نا لوگ اس سے چھپنا وہ کریں، جیسے انسان چوری کرتا ہے کہتا ہے لوگ نہ دیکھیں۔ اگر کسی جگہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہے اور برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو کہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بڑے گناہوں سے لے کر چھوٹے گناہوں تک انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کا دل جو ہے اس میں نفرت ہوتی ہے اس بات سے کہ اس کام کو کیا جائے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھٹ کے، تردد ہو،
شرح صدر نہ ہو، کر نہ سکے، قول ہو بھی یا فعل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں محاکا۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت وابسہ کو، حضرت وابسہ مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے لیکن مجلس کے آخر میں جا کر بیٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وابسہ ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ۔ تھوڑے قریب ہو گئے، پھر فرمایا ادنو، اور قریب ہو جاؤ، پھر کہا اور قریب ہو جائے۔ تو آپ نے اس کے سوال سنا اور پھر آپ نے فرمایا وقت ہفتے قربا کا فتویٰ چاہو اپنے دل سے، وَإِنْ أَفْتَوْكَ دل سے مسئلہ پوچھو۔ تمہارا دل مطمئن ہو تو کر لو، اگر دل مطمئن ہو تو چھوڑ دو۔ یہ ہے محاکا فی نفسے کا۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے، اس نے تو نہیں لکھا، وہ یہ ہے کہ بعض طباع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں تو برائی کھٹکتی بھی نہیں ہے، جو عادی شرابی ہیں۔ اب شرابی تو آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے لیکن داڑھی منڈانے والے تو بہت دیکھے ہوں گے۔ آپ حمام میں جائیں جہاں داڑھی منڈا رہے ہوتے ہیں، حجام وغیرہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ حمام، آج کل کے حمام تو آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں 100 آدمی ہوتا ہے، داڑھی منڈا رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کے دل میں یہ نہیں کھٹکتا کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں۔ راشی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، افسران بیٹھے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں نہیں کھٹکتا۔ تو یہ حاکا فی نفس کا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مومن کامل۔ مومن کامل وہ ہے جس کے دل کے اندر، اس لیے حضور دل کے اندر وہ برائی کھٹ کے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لا یبلغ العبد حقیقت تقوی کی لفظ استعمال فرمایا اور پھر اس کے ساتھ حقیقت کو بھی لگایا۔ تقوی کا معنی ایمان ہو تو مطلب ایمان کی حقیقت تو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان گناہوں کو نہ چھوڑ دے جو تردد کرتی ہیں، تو وہ ایمان کامل مراد ہے۔ اور یہی دلیل ہے امام بخاری کی کہ اعمال بھی حصہ ہے ایمان کا۔ اگلی حدیث حضرت مجاہد سے ہے، شرع لکم اوصینا کا یا محمد و ایاہ دینا واحدا، شرع لکم یہ لکھ رہے ہیں کہ ایاہ کی ضمیر کا مرجع حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ہم نے وصیت کی تمہیں اور ان کو، اے محمد، والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ دیناً واحداً، دین کے اندر تو سارے اعمال داخل ہیں اور دین ایمان کا مترادف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں۔ یہ امام بخاری کی دلیل ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت مجاہد ابن جبیر یا جبر، یہ مفسر قرآن ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 30 مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھی۔ اب ایک دفعہ انسان پڑھے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جو شخص ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس سے، سید المفسرین سے
30 دفعہ قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور پوچھے، اس کا مقام کتنا ہوگا؟ ہیں تابعی۔ اس لیے ان کے اقوال مفسرین تفسیر کے اندر پیش کرتے ہیں، مجاہد کے ہیں تو تابعی، لیکن بڑے محقق ہیں، سیکا ہیں، تو انہوں نے شرع لکم کی تفسیر کی، اوصینا کا یا محمد و ایہ دین الواحدہ، یہ تفسیر کی ہے۔ اگلا اثر یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، حرام کی تحریم اور حلال کی تحلیل سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے شرائع میں تحریم حرام اور تحلیل حلال کا زیادہ ذکر نہیں تھا۔ پہلا نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام، جن کی شریعت میں امہات حرام، بنات حرام، اخوات حرام، یہ ہے۔ تو اس لیے ایاہ نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اسی دین کی وصیت کی ہے جس دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ وہاں تحریم حرام بھی تھا، تحلیل حلال بھی تھا، تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس قرآن مجید کے ایک جملے کی تفسیر کرتے ہیں، شرعۃ و منہاجا، اے سبیلاً و سنتاً۔ سبیل اصل منہاج کا معنی ہے، اور سنت شرعت کا معنی ہے، شریعت کا معنی۔ تو شرع سے مراد ہے سنن، اور منہاج سے مراد ہے سبیل۔ یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے اندر پہلے لفظ کی تفسیر بعد میں ہے اور دوسرے لفظ کی تفسیر پہلے ہے۔ اس سے بھی امام بخاری دلیل پکڑ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا شرعت کا معنی سنت ہے، اور سنت سے مراد تمام اقوال اور افعال ہیں جو سنت کے درجے میں ہیں۔ اگلا قول ہے باب و دعاؤکم ایمانکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ تفسیر ہے کہ دعا کا معنی ایمان ہے، اور دعا تو عمل ہے، معنی معلوم ہوا کہ عمل جز ہے۔